ہندوستان کے کسی ریاست میں ایک انتہائی بزرگ اور درویش صفت انسان کا چرچا تھا۔ وہ بزرگ ہمیشہ پہاڑوں کے ایک غار میں رہتا۔ دن بھر وہ عبادات اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتا تھا۔ کبھی کبھار ہی وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر آبادی میں آ جاتا۔ اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہوتا تو وہ اس سے ملتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ ایک دفعہ جب وہ بزرگ آبادی میں آئے اور ایک چشمے کے پاس بیٹھ کر وضو کر رہے تھے کہ کہیں سے ایک بھکاری آئے۔ اس بھکاری کے پاس ایک بندر بھی تھا۔ بھکاری نے اپنے بندر کو اشارہ کیا۔ بندر نے کافی اچھل کود کیا۔ جب بندر کی اچھل کود ختم ہوئی تو بھکاری نے بزرگ سے خیرات مانگ لیا۔ کیونکہ بزرگ نے ابھی وضو شروع ہی کیا تھا، لہذا اس نے بھکاری کو اشارہ کیا کہ اس کمرے میں جاؤ۔ بھکاری اس کمرے کی طرف روانہ ہوا اور اس اندھیرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارا منظر بدل گیا۔ وہ ایک بڑا میدان تھا جہاں کافی سارے لوگ تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کی تاج پوشی ہو رہی ہو۔ بھکاری کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سمجھ آ گیا کہ اصل میں اس ریاست کا بادشاہ انتقال کر گئے تھے۔ اس ریاست کے قانون کے مطابق نئے بادشاہ کا انتخاب ایسے ہوتا تھا کہ ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع ہوتے، پھر ایک کبوتر کو رومال دیا جاتا۔ وہ کبوتر رومال جس شخص کے سر پر رکھتا وہ شخص بادشاہ بنا دیا جاتا۔ بھکاری بھی اس ہجوم میں کھڑا تھا کہ اتفاق سے کبوتر نے رومال بھکاری کے سر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک بھکاری ہے، انہوں نے اعتراض کیا، لہذا انہوں نے پھر سے کبوتر کو رومال دیا۔ اتفاق سے کبوتر نے دوسری بار بھی رومال اسی بھکاری کے سر پر رکھا۔ لوگوں نے اس بار بھی اعتراض کیا۔ آخرکار جب تیسری بار بھی کبوتر نے رومال بھکاری کے سر پر رکھ دیا تو لوگوں نے کہا اب اس بھکاری کو بادشاہ بنا دینا چاہیے۔ میدان میں موجود سب لوگوں کی رضامندی سے بھکاری کو تاج پہنایا گیا۔ تاج پوشی کے اس تقریب میں بھکاری بہت خوش تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ جب اسے محل لے جایا گیا اور تخت پر بیٹھایا گیا تب اسے یقین آ گیا۔ تاج پوشی کی تقاریب سے فارغ ہو کر اس نے سلطنت کے امور نمٹانے شروع کیا۔ آس پاس کے ریاست کے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی۔ اپنے ریاست میں اس نے امن لایا۔ لوگ بھی نئے بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ جب کافی عرصہ گزرا تو بادشاہ کو خیال آیا کہ اسے اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے مختلف ریاستوں کی شہزادیوں کے رشتے آئے۔ بادشاہ نے ایک بہت خوبصورت شہزادی کا انتخاب کیا اور شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد اس نے دوسری شادی بھی کر لیا۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش تھا۔ جب مزید کچھ عرصہ گزرا تو وہ ریاستی امور سے تنگ آ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیر کو کہا کہ میں بہت تھک چکا ہوں، لہذا سیر و تفریح کے لیے جانے کا انتظام کیا جائے۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور شاہی سواری تیار ہو گیا۔ بادشاہ ایک چھوٹے سے فوج کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا۔ مختلف جانوروں کے شکار کرتا رہا۔ ایک دن جب وہ ایک ایسے جگہ جا رہے تھے جہاں گھوڑے چھوڑ کر انہیں پیدل جانا پڑا، فوج پیچھے رہ گئی۔ صرف بادشاہ اور اس کا وزیر اکیلے آگے جانے لگے۔ جاتے جاتے وہ دونوں راستہ بھٹک گئے۔ آگے دو راستے نکل رہے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو ایک راستے پہ بھیجے اور خود دوسرے راستے سے جانے لگا۔ آگے جا کر بادشاہ کو ایک غار نظر آیا۔ وہ کافی تھک گیا تھا، لہذا سوچا کہ غار میں تھوڑی دیر وہ آرام کرے اور پھر آگے جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ غار میں داخل ہو گیا تو دیکھا کہ غار کی دوسری طرف بھی ایک راستہ نکل رہا ہے۔ بنا کچھ سوچے وہ دوسرے راستے سے نکل گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کا سارا منظر ہی بدل گیا تھا۔ سامنے دیکھا تو وہی بزرگ ابھی بھی وضو کر رہا تھا۔ اس کا بندر بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ خود کو دیکھا تو اب وہ بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک بھکاری ہی تھا۔ چند لمحے تو اسے ہی گزرے۔ وہ بزرگ کے پاس چلا گیا اور چیخنا شروع کیا۔ بہت رونے لگا۔
बुजुर्ग ने जब इससे रोने की वजह पूछी तो भिखारी ने कहा, ए अल्लाह के वली, मेरी बादशाहत खत्म हो गई, मेरे बीवी बच्चे एकदम सब खत्म हो गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए इससे कहा, तुमने बंदर नचाकर मुझे खुश किया था, ऐसे ही मैंने तुम्हें भी एक झलक दिखाकर खुश कर दिया। लेकिन वो भिखारी चुप ही नहीं हो रहा था। तो बुजुर्ग ने उसे कहा, देखो ये दुनिया ऐसे ही एक धोखा है। जब हम यहाँ आते हैं तो उसको हकीकत और कभी ना खत्म होने वाला समझते हैं। हमें लगता है जैसे ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। दरअसल ये सब एक धोखा है। हमें अपने अज़ली ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। इस आर्जी दुनिया की ज़िंदगी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। भिखारी अपना बंदर लेकर वहाँ से जाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें।